الحمدللہ آج 10ویں شب ماہ فاخر ماہ عبد القادر ربیع الاخر کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. آج بھی الحمدللہ کئی شہروں سے اسلامی بھائیوں کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضری کا سلسلہ رہا. اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے اور ہمیں اس مدنی مذاکرے کی برکتیں نصیب فرمائے. الحمدللہ یوں تو کئی ایک موضوعات پر اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ جاری رہا. ایک بڑا مفتی صاحب عام ایک کانسیپٹ ہے کہ پیٹ نہیں بھرتا، اور ابتداً جو امیر اہل سنت کا نیک سوالات کے جوابات میں قناعت کے حوالے سے جو ایک گفتگو کی، تو یہ بھی ایک مال کے حوالے سے جو بیان ہوتا ہے کہ انسان جتنا بھی کما لے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور قناعت کے فضائل بیان ہوئے، لالچ کی مذمت بیان ہوئی کہ انسان لالچ اگر کرے تو نیکیوں میں لالچ کرے، اور لیکن فی زمانہ نیکیوں کی طرف حرص، نیکیوں کی لالچ یہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس کی مذمت ہوئی ہے بیان، تو اس حوالے سے کچھ آپ مدنی پھول بیان فرمائیں. اس حوالے سے جامع مدنی پھول تو امیر سنت نے عطا فرمائی بھی، اور تقریباً احادیث طیبہ کا مضمون ہی امیر علیہ سنت نے بیان فرمایا. اور یہ بڑی خوبصورت بات جو حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اصل جو مالداری ہے وہ دل کی مالداری ہے. یعنی یہ فرمایا نا امیر علیہ سنت نے کہ جو مالدار ہے وہ ہے ہی وہ جس کو قناعت نصیب ہو گئی، ورنہ جو پیسے والا مالدار ہے وہ عمومی طور پر حرص کے اندر ہی مبتلا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ بنانے کے اسی میں مبتلا رہتا ہے، تو اس کو گویا کہ مالداری حاصل نہیں ہوئی ہوتی. ورنہ بہرحال حدیث میں بھی اسی طرح ہے کہ جو غنا ہے وہ غنا نفس ہے، کہ بندے کا جو ہے وہ دل غنی ہو جائے، یہ چیز اصل ہے کہ اس کا دل غنی ہو جانا چاہیے. تو یہ ایک بڑی جامع بات ہے کہ اگر قناعت دل سے نصیب ہو جائے تو حقیقی طور پہ بندے کو یہ مالداری حاصل ہو جاتی ہے. کہ مالدار بھی دولت کے ذریعے سکون چاہتا ہے، اس کو بھی یہی چیز چاہیے ہوتی ہے، لیکن جس کو قناعت مل جاتی ہے اس کو کم جو مال ہوتا ہے اس کے اندر بھی سکون حاصل ہو جاتا ہے. اور یہ بھی بڑا ایک نصیب و مقدر کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مال مل جاتا ہے اور ایسی بے چینی ہوتی ہے، بلکہ وہ نگران شورا کا ایک جملہ تھا کہ مال کے ذریعے بندہ پلنگ تو خرید لیتا ہے مگر یہ مال اس کو نیند نہیں دلاتا ہے. مال کے ذریعے دوا مل جاتی ہے لیکن اس سے شفا نہیں ملتی ہے. مال سے دوست مل جاتا ہے، وفا نہیں ملتی ہے. تو حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان اگر مال اس کو ملے تو ذہن نصیب کہ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی ایک ذہن ملے. تو اس میں بھی حضور یہ دیکھا جاتا ہے شفیق صاحب کہ عموماً جو مالدار ہوتا ہے نا، تو جب وہ خود غریب تھا تو بڑا مذمت بیان کرتا تھا کہ یار دیکھو اس کے پاس مال ہے لیکن یہ کسی کی مدد نہیں کرتا. اور آج اگر اللہ نے اسے نوازا ہوتا ہے نا تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی کھنچ جاتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ مطلب اگر میں کسی کو مالدار دیکھتا ہوں اور میرے پاس کوئی ضرورت ہے تو کہ یار یہ میری مدد کیوں نہیں کرتا ہے، اور آج اگر مجھے مال ملا ہے تو میں اپنی طبیعت ہی نہیں پاتا ہوں اس میں. اصل میں مختلف حالات کے وقت کیفیات بھی مختلف ہوتی ہیں. جی، جب آدمی خود پریشان ہو یا بیمار ہو تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بیماروں کو پوچھنا چاہیے، بیماروں کی عیادت کرنی چاہیے. وہ بھی گویا کہ منتظر رہتا ہے کہ میرے کون سے چاہنے والے یا کون سے ایسے دوست احباب ہیں جو اس حالت میں مجھے یاد رکھتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں اور اس حوالے سے کوئی غمخواری کرتے ہیں، کوئی تعاون کرتے ہیں. مختلف سوچیں ہوتی ہیں. لیکن حقیقت ہے کہ جب یہی آدمی اگر صحت کی کیفیت کے ساتھ ہے اور اس کی نظروں کے سامنے کئی بیمار ہیں، مریض ہیں ایسے پڑے ہوئے، اس کے عزیزوں میں بھی، دوستوں میں بھی، تو اس وقت یہ کیفیات نہیں بنتی. امیر علیہ سنت احمد برکاتہ علیہ نے آج کے مدنی مذاکرے میں ایک بڑی پیاری خوبصورت وہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اربوں کمائے کروڑوں کما لیے
لیکن ہو جاتا کہ اپنے ورثہ کو یہ بھی کوئی وصیت کر جاتے کہ ایک دو مسجد بنا دینا، اربوں کے ہیں، چلو 50 کروڑ کی کیا 50 لاکھ کی بنا دینا، 2 4 5 لاکھ کی بنا دینا۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک آدمی بعض اوقات یہ سوچے کہ جتنا مال ہے چھوڑ دیا اب ورثہ کی مرضی پر، اور بعض کمانے والوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے ورثہ کر لیں گے، میرے لیے کوئی نیکیاں وہ کر لیں گے، وہ صدقہ کر لیں گے۔ ایک کتاب میں پڑھا کہ قول بڑا پیارا لکھا کہ جب اس کا اپنا کمایا ہوا اور یہ خود بھی اپنے لیے اب صدقہ نہیں کر رہا، اپنی آخرت کے لیے اب صدقہ نہیں کر رہا، تو یہ امید رکھتا ہے کہ جس کو مفت میں میرا مال ملے اور وہ میرے لیے صدقہ کر دے۔ یعنی بعض اوقات اللہ توفیق دے تو کئی اولادیں ایسی ہیں کہ جو ماں باپ کے لیے صدقات کرتے ہیں، لیکن بہت کم یہ کیفیات ہیں۔ تو یہ بہت اچھی سوچ آج کے اس مدنی مذاکرے میں قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائی کہ اپنی جائز طریقے سے وہ وصیتیں کچھ ایسی کر جانی چاہیے کہ تمہارے بعد بھی وہ مال تمہارے لیے۔ آپ کی گفتگو سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، جب اس کا جنازہ تیار ہوا اور جنازہ اٹھا کر جیسے ہی اس کے گھر سے چلے تو اچانک ایک شخص آ گیا اور اس نے ڈولا جو ہوتا ہے جنازے کا اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں جنازہ نہیں جانے دوں گا۔ کیوں؟ کہ بھائی اس آدمی کو تو میرے 15 لاکھ روپے نکلتے ہیں اور مجھے 15 لاکھ روپے لینے ہیں اس سے، تو میں تو اس کے جنازے کو دفنانے نہیں دوں گا جب تک مجھے پیسے نہیں ملیں گے۔ یہ کر کے اس نے بڑا شور مچایا۔ اب لوگ جو اس کی تدفین میں آئے ہوئے تھے وہ تو سارے خاموش کہ یہ اس کو کون جواب دے گا بھائی۔ اس نے کہا بھائی مجھے گارنٹی چاہیے، میرے کو پیسے چاہیے۔ اب وہ آہستہ آہستہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ بھائی اب جواب دو، ہے نا، سب تو ہمدردیاں تو سب کر رہے ہیں، اب سارے خاموش۔ اب اتنے میں اچانک گھر کے اندر یہ بات پہنچی تو لکھا تھا کہ شاید اس کی بیٹی تھی کہ وہ اس کو جب پتا چلا تو کہ بھائی اس طرح کا ایک شخص آیا اور اس نے جنازہ روک لیا اور یہ شور مچا رہا ہے، تو وہ فوراً اٹھی اور اس کا زیور کپڑے جو بھی تھے اس نے باندھ کے فوراً لائی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا کے واسطے یہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ تو یہ ہے، یہ لے لو، باقی یہ ضمانت میں لیتی ہوں، اور میں جو ہوں نا اس کا تو میرے والد صاحب کا سارا بھروں گی، یہ کروں گی۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، بات سنو، تمہارے والد کے اوپر میرے نکلتے نہیں ہیں بلکہ آپ کے والد کے مجھ پر نکلتے ہیں، مجھے دینے تھے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ دوں کس کو، کہ جو ایسا ہو جو واقعی اس کا وہ بنتا ہے کہ جس کو میں دوں، ورنہ تو لینے کے لیے تو واقعی مفتی صاحب یہ لائنیں لگ جاتی ہیں۔ جیسے کسی کا انتقال ہوتا ہے، میرا خود ایسا لوگوں سے واسطہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، اچانک ہو گیا انتقال، تو لینے والوں کی لائنیں تھیں اور میں جانتا تھا اور میں اکثر ان کو کہتا بھی تھا یہ بات، کیونکہ قریبی ہوتا ہے نا، بعض ملنے جلنے والے ہوتے تو ان سے بہت قریبی تعلق تھا۔ میں ان سے کہتا تھا آپ حساب کیوں نہیں لکھتے ہو؟ یعنی یوں سمجھنے کہ لاکھوں روپے کا حساب انہوں دماغ میں رکھتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا، اب بچوں سے لینے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں لیکن وہ دینے والا کہاں سے ڈھونڈے؟ تو یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین بڑی ایک عبرت کی بات ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ انسان جیتے جی اپنے لیے ہی کچھ ایسا سودا کر لے یا اپنے بچوں کو ایسا ذہن دینے کی کوشش کرے۔ ماشاءاللہ ایک اچھی تعداد ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی، یہ بھی ایک مدنی بہاریں ہیں کہ اپنے مرحومین کے نام کی مساجد بنائی جاتی ہیں، ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ واقعی در حقیقت سوچا جائے کہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں، یہ گھر ہو سکتا ہے دادا جان نے بنایا تھا، اب دادا جان کی تو تاریخ وفات بھی یاد نہیں رہتی ہے، تو سوچے کہ انہوں نے کتنی محنتوں سے گھر بنایا ہوگا۔ آج ہم رہ رہے ہیں لیکن دادا جان کی سالانہ فاتحہ پہ بھی ایک سورت نہیں پڑھ پا رہے، والد صاحب کی چھوڑی ہوئی کار میں گھوم رہے ہیں، والد صاحب کی چھوڑے ہوا بزنس کر رہے ہیں، لیکن والد صاحب کے لیے ایصال ثواب۔ تو یہ زندوں کے لیے بھی اس میں بہت عبرت ہے، اور جو ہیں ورثہ وہ بھی اپنے مرحومین کو یاد کریں، ان کے لیے نیکی بھلائی کے کام کریں، ثواب پہنچاتے رہیں انشاءاللہ، ان کو قبر میں اجر ملے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے میرے اہل سنت نے رسالے میں کہ انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا، مرحوم بھائی کو خواب میں، اور پوچھا کہ جو ہم آپ کو ایصال ثواب کرتے ہیں کیا آپ کو پہنچتا ہے؟ تو کہا ہاں، وہ ہمیں نورانی لباس کی صورت میں ملتا ہے جسے ہم پہن لیتے ہیں۔ تو ایصال ثواب کرنے کا ایک اہتمام ہونا چاہیے۔ رہ نصیب دنیا میں بھی جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کر کے اس کی برکتیں حاصل کرنے چاہیے۔ اسی کے ساتھ حضور ایک بڑا سلگتا ہوا ٹاپک تھا
अमीर अहले सुन्नत बारहा इस पर बयान भी फरमाते हैं कि किसी मौजू पर आप यही बल्कि यही मौजू था, उसमें फरमाया था कि इल्म ना होने के सबब बंदा सूद में जा पड़ता है। यानी जो कारोबार हो रहे हैं या जो भी हम अपने दुनियावी मामला देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये भी एक बड़ा अजीब है ख्याल कि बरसा बरस से वालिद साहब दादा खेती बाड़ियाँ कर रहे थे और जनाब अपनी ज़मीनों पर फसलें उग रही थी। अब वो इस अंदाज को अपना रहे हैं कि लोन लिया जा रहा है या कोई ऐसी मशीन नहीं ली जा रही है और वो इस अंदाज से ली जा रही है कि जिसमें सूद का लेन देन है। तो ये भी एक बड़ी आफत फैल गई हमारे माशरे में। क्या फरमाते हैं इसमें? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि असल ये होता है कि इल्म ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे उमूर में, बहुत सारे ऐसे कामों में लोग जा पड़ते हैं कि जिसको वो बुरा समझते ही नहीं है, वो ये समझ रहे होते हैं कि हम सही कर रहे हैं। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि आलिम का गुनाह एक गुनाह है और जाहिल का जो गुनाह है वो 2 गुनाह है। जाहिल के 2 गुनाह इस तरीके से कि एक तो वो कि जो उसने गुनाह किया उसके अमल पर, और दूसरा जो गुनाह है वो ये है कि उसने उस चीज़ का इल्म हासिल नहीं किया जिसकी वजह से उसको दुगना गुनाह मिलता है। यानी जो इल्म ही रखेगा उसे काम करने का तो गुनाह मिलेगा ही मिलेगा जो गुनाह कर रहा है, साथ ही साथ इल्म हासिल ना करने का भी उसको गुनाह मिलेगा। उलमा ने इसको फ़र्ज़ उलूम में से लिखा कि जब कोई बंदा कारोबार करना चाहता है तो फिर उस पर लाजिम है कि वो ख़रीदो फ़रोख्त के कारोबार के वो मसाइल सीखेगा कि जिससे अपने आप को गुनाह से बचा सके, यानी ऐसे काम ऐसे उमूर से बचा सके कि जिसकी वजह से वो रिश्वत के अंदर, जिसकी वजह से वो सूद के अंदर जा पड़ता है। इन तमाम चीज़ों का इल्म हासिल करना उसके ऊपर लाजिम है। पहले हमारे असलाफ जो है वो बाकायदा जब सफ़र करते थे तो बहराइक के अंदर ये तसरीह है कि वो अपने साथ आलिम को रखा करते थे और उनसे मसाइल पूछा करते थे कि जो हम कारोबार कर रहे हैं और सफ़र के लिए निकले हुए हैं कारोबार के लिए, तो इसमें हमारे लिए क्या आप रहनुमाई फरमाते हैं। तो वो पूछा करते थे और उसके ज़रिए जो है वो अमल किया करते थे। लेकिन हमारे यहाँ न पूछने का जहन है और न ही जो है वो अमल का जहन है, बस अपने तौर पे जो समझ आ गया वो कर गुजरते हैं। बल्कि इस पर तो मैं ऐड करूँगा कि वो एक मौजू ये मजलिस ताजरान के तहत जो इज्तिमा होते हैं, तो निगरान शुरा ने एक बयान में फरमाया कि डिपार्टमेंट बनाते हैं, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, इंपोर्ट डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। भाई आप सारे डिपार्टमेंट बना रहे हैं, आपका शरीयत डिपार्टमेंट का है? भाई आपने इतने लोग, आपने प्रोफेशनल लोग रखे हैं, तो भाई आप मुफ्ती साहब को भी रखें जो आपके इस सारे बिजनेस को देख रेख करें। वरना यही होता है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि यही वो अंदाज है कि जिसमें बंदा मालूमात ना होने के सबब जो है वो फिर वो नई मिसाल कंपनी की तरफ से नई एक आ गई, भाई आपको ऑफर आ गई, नई ऑफर आ गई कि भाई आप ये भी कर लें, आपको ये भी मिल जाएगा। तो भाई मालूम तो करें कि ये जो आप ऑफर दे रहे हैं या जिसके तहत जो मुझे बेनिफिट मिल रहा है मेरे कारोबार को, तो कहीं ये सूद तो नहीं है। और ये ज़ाहिर एक ऐसी नहूसत है जो हमारे अपने माल को भी ज़ाया करती है, बरकत उठ जाती है कि इस मामले में जो मजम्मतें बयान हुई कि अगर हम कमा रहे हैं और ऐसे में ही अगर ऐसी कमाई अपनी इस काम हलाल कमाई में शामिल हो जाती है तो सारी बरकतें उठ जाती हैं और फिर इसकी आफतें भी ज़ाहिर होती हैं जिन जो ये खाते होंगे। असल में एक अपने तौर पे ये जहन बना लिया जाता है कि मैंने अगर इस बारे में पूछा तो मेरे लिए कोई राह बचेगी नहीं, और अपने आप को यूं समझ लिया जाता है कि इसके अलावा गोया कि हम बिल्कुल जो है वो मुआशी तौर पर भी कमाने के तौर पर ही तबाह हो जाएंगे, फैमिली कैसे चलेगी, ये मामला। हालांकि एक बुज़ुर्ग ने फ़तावा रज़िया में आला हज़रत अलैहि रहमा ने उनका कौल लिखा कि उन्होंने किसी को नसीहत करते हुए कहा कि जब तुम हराम काम के ज़रिए कमाते हो तो उस वक्त भी तुम्हें भूखा नहीं छोड़ा जा रहा, तुम्हें रिस्क मिल रहा है किसी तरह, यानी भूख से मर नहीं रहे। तो तुम क्या ये गुमान करते हो कि हराम छोड़कर हलाल इख्तियार किया तो मैं भूखा मर जाऊंगा? कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए राह पैदा फरमाता है और फिर वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी ना हो। तो इसलिए तिजारत बहुत अच्छा अमल
اور نبیوں کا طریقہ رہا ہے، سچے تاجر انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ان کو اتنا بڑا یہ اجر ملے گا اور یہ مقام مرتبہ ملے گا۔ سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ تجارت کرنے والوں کے لیے بہت انعامات ہیں۔ ان کا یہ تجارت کرنا اچھی نیت ارادے کے ساتھ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو، گھر والوں کی کفالت کرنا، یہ اس کے لیے ثواب کے کام بن جائیں گے۔ لیکن وہ بھی حدیث سامنے پیش نظر رہے کہ جس میں روایت میں یہ بیان فرمایا گیا کہ لوگوں پر زمانہ آئے گا کہ وہ فکر نہیں کریں گے اس چیز کی کہ یہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اور سود کے بارے میں اتنا کہا کہ اس کا غبار تو تمہیں پہنچ جائے گا، وہ تحفے کی صورت میں، دعوتوں کی صورت میں، کچھ کھانے کی صورت میں، یعنی یہ انداز بھی۔ تو اس لیے محتاط زندگی گزارنی چاہیے اور حلال اور طیب طریقے سے اپنا ذریعہ آمدنی بنانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ابھی جو مفتی صاحب نے ایک آیت پڑھی تو اتفاق سے چند دنوں پہلے نگران شورا اس پہ بیان کیا تھا کہ سورہ طلاق کی جو آیت ہے کہ اس کی شان نزول کے بارے میں لکھا ہے صراط الجنان میں کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کو مشرکین نے قید کر لیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ میرا بیٹا مشرکین نے قید کر لیا، اور اسی کے ساتھ اپنی محتاجی اور ناداری کی شکایت کی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو، صبر کرو، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر آ کر اپنی زوجہ سے ہی کہا، دونوں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہوا یوں کہ دشمن غافل ہو گیا تھا اور یہ موقع پا کر قید سے بھاگ آیا، اور ایک روایت کے مطابق چلتے ہوئے دشمن کے 100 اونٹ اور ایک روایت کے مطابق 4000 بکریاں بھی ساتھ لے آیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے دریافت کیا کہ یہ اونٹ یا بکریاں ان کے لیے حلال ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ تو اگر ہم کو یہ ڈر خوف ہوگا کہ جناب اگر یہ نہیں کریں گے تو ہمارا کاروبار بیٹھ جائے گا، تو مسلمان ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے رزق حلال کی طرف توجہ رکھیں گے تو ضرور اس کی برکتیں ملیں گی۔ آئیے کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد چراغ چشتی اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا شہادت کی موت پائی تھی؟ اس حوالے سے کچھ وضاحت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت صاحب، یعنی جو باقاعدہ شہادت کے اسباب ہیں ان کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونا یہ تو علم نہیں ہے، طبعی طور پر ہی آپ کا جو وصال شریف ہوا تھا اس کی روایتیں مذکور ہیں۔ ایک اور کال شامل کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری بساری ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا ٹی وی ریپیئرنگ کا کام کاج کرنا درست ہے؟ محض جو ٹی وی کی ریپیئرنگ ہوتی ہے تو یہ کام تو جائز ہے، کیونکہ یہ ٹی وی ہے کہ جس کے مقاصد کوئی اچھا استعمال کرے تو اچھا بھی استعمال ہے، برا استعمال کرے تو یہ وبال اس کے اوپر ہے۔ یہ اپنی صرف یہ نیت رکھے کہ یہ ایک مشین ہے، خراب ہے تو میں اس کو درست کر کے دے رہا ہوں، ٹھیک کر کے دے رہا ہوں، آن کر رہا ہوں۔ باقی یہاں یہ بات ضرور کہ جو ٹی وی ریپیئرنگ کرنے والے کام کرنے والے یا ٹیپ ریکارڈر اس طرح کے جو کام کرتے ہیں تو یہ بعض اوقات چلانے کے لیے بھی ان میں میوزک اور گانے چلا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو ان کے پاس ایسی نعتیں ہوں یا ایسی چیزیں ہوں کہ جن میں اس چیکنگ کے دوران بھی ان میں گناہ کا صدور نہ ہو۔ باقی ریپیئرنگ کا کام کرنا، اس کی اجرت لینا یہ حلال ہے اس کے لیے۔ اچھا، یہ ایک بات آئی تھی کہ شوہر اگر نمازی نہ ہو بیوی کیا کرے، بیوی نمازی نہ ہو تو شوہر کیا کرے؟ تو خیر یہ آپس میں نیکی کی دعوت کا بھی ایک سلسلہ ہے، لیکن یہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے ہم
اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے یا اس کا کوئی ایسا واضح اہتمام نہیں ہوتا. یعنی ایک بات ہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، تو کیا ہی یہ جذبہ بھی تو ہونا چاہیے کہ میں میرے اہل و عیال، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، ان کو بھی جنت میں لے جانے والے اعمال میں مصروف رکھے جائیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا ایسا کردار یہ گھر میں بن نہیں پاتا. یعنی ایسا ہوتا نا کہ جس کو اگر نیکی کی دعوت دینی ہو تو یہ ایک اس کے آداب میں لکھا ہے کہ وہ ایسی ماحول بنائے. یعنی بلکہ کہا جاتا ہے کہ محبت اطاعت کراتی ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے، جیسے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ماں چیختی رہے گی تو اولاد کبھی بھی اس کی بات اس انداز سے سنے گی نہیں. تو آپس میں ایسا محبت اور پیار کا لگاؤ دنیاوی لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اخروی لحاظ سے اگر ہم اس معاملے میں کمزوری پائیں تو اس کو پروان چڑھانے کا بھی ایک سلسلہ ہونا چاہیے. اصل میں یہ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی فکر، یہ بھی بڑی بات ہے کہ اپنی فکر کسی کو ہو جائے. آج کل تو ہمارے دور میں مال کمانے کی، دنیا سنوارنے کی فکر ہوتی ہے. یعنی مذہبی کہلانے والے افراد بھی، نظر آنے والے افراد بھی عمومی طور پر فکر آخرت سے خالی ہوتے ہیں. یعنی اگر جیسے جنت ہے مثال کے طور پر، تو جنت کا ایک جو ذکر کثرت کے ساتھ قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہے، اس کی وجہ علماء نے ایک یہ بھی بیان کی ہے کہ اس سے بندے کی زندگی نیکیوں کے اندر گزارنے میں آسانی ہو جاتی ہے. کہ جب بندہ بار بار ان چیزوں کا تذکرہ پڑے گا تو اس کی رغبت اس طرف بڑھے گی اور وہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکے گا. اگرچہ کہ زندگی ہماری ایک لحاظ سے مختصر ہے، لیکن ایک طویل عرصہ بہرحال دنیا کے اعتبار سے ہے، تو اس میں قلب ہمارا بار بار منقلب ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے. تو یہ جنت کا جو تذکرہ ہے یہ ہمیں نیکی کی طرف گامزن کرتا ہے. تو اول تو ہمیں اپنا ہی ذہن ایسا بنانا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے تصور میں ہو کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، مجھے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنی ہے، جنت میں داخل ہونا ہے، جہنم سے بچنا ہے. جب اپنی یہ فکر پیدا ہوگی تو انشاءاللہ پھر اپنے گھر والوں کی فکر بھی یہ بندے کے دل کے اندر پیدا ہوگی. اور یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر بالخصوص اپنے گھر والوں کی تربیت اور ان کو تو جہنم سے بچانا، یہ قرآن کے اندر حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو یہ حکم دیا گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عادت کریمہ تھی کہ آپ اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے. ایک رات آپ تشریف فرما ہوئے، رات کوٹھے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، تو آپ نے بشارت دی کہ آج کی رات کیا کیا فتن نازل ہوئے، یعنی آنے والے واقعات آپ کے سامنے ظاہر کیے گئے، کیا کیا خزانے ظاہر ہوئے، یعنی کیا کیا فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوں گی، یہ بیان کیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ ایقظوا صواحب الحجر، کہ جو حجروں میں سونے والیاں ہیں ان کو جگا دو. یعنی ان کو نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جگانے کا یہ حکم دیا. اور احادیث کے اندر اس کی بڑی بشارتیں بھی آئی ہیں کہ بندہ اٹھتا ہے رات کو، اپنی اہلیہ کو اٹھاتا ہے یا اہلیہ اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، تو یہ اس پر خوشی اور اس پر جو ہے وہ بشارتیں احادیث طیبہ کے اندر دی گئی ہیں. تو یہ تو ہونا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی اور بالخصوص اپنے بچوں کی والدہ کی تربیت پہ بھی بندے کی توجہ ہونی چاہیے، اور ان کو بھی ان امور کی ترغیب بندہ دے کہ جس کے ساتھ یہ بھی جنت کے اندر داخل ہو اور اس کے گھر والے بھی جنت کے اندر داخل ہوں. ویسے اس میں وہ روایت میں بھی تو ہے غالباً کہ جب مولا مشکل کشا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فجر میں غالباً اپنی شہزادی کے یہاں تشریف بھی لے جاتے تھے کہ فجر کی نماز کے لیے ایک عرصے تک اہل بیت کو پکارتے تھے. تو یہ بھی ایک عمل ہے. وہ مجھے تو نگران شورا والی بات یاد آ رہی ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسی بات کا عادی بناتے ہیں کہ ہم ان کو اٹھاتے ہیں. تو گزشتہ چند دنوں پہلے کچھ اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو ہمارے یہاں ایک سنت و برا اجتماع تھا، اسلام میں رکے ہوئے تھے، چونکہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے.
تو یہ بات طے کی گئی کہ آج جو ہے وہ سب اپنے اپنے الارم پہ اٹھیں گے. آج سب اپنے بھائی یہ بھی تربیت کا حصہ ہے کہ بھائی آج ہم اپنے الارم پہ اٹھیں گے. دیکھتے ہیں بھائی کون اپنے الارم پہ اٹھتا ہے, کس کو اٹھانا پڑتا ہے. پھر اسی موضوع کو لے کر کچھ اس طرح کی گفتگو کی نگران شورا نے کہ اپنے بچوں کو بھی اس بات کا عادی بنائیں کہ وہ اپنے الارم پہ اٹھیں. کہ اگر اس کی شادی ہو گئی, اب وہ بیٹا تو آپ کی آواز پہ ہی اٹھتا تھا, تو اب جب وہ کمرے میں ہوں گے تو جو بیگم صاحبہ آئی ہیں جن کے ساتھ شادی ہوئی ہے, تو وہ اگر نماز میں وہ نہیں اٹھتی ہیں اور ان کو بھی جب تک وہ اٹھاتا ہے تو اٹھتے نہیں ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ کی بیٹی ہے جو آپ کے گھر میں ہے اور آپ ہی اٹھا رہے ہیں ان کو, تو ایسی ترکیب بنائے کہ وہ اپنے الارم پہ اٹھیں, خود اٹھنے کے عادی بنے. تو بہرحال اس طرح نمازوں کا اہتمام, ذکر و اذکار کا اہتمام, تلاوت کا اہتمام, ان کا اگر اپنے گھروں میں اہتمام ہوتا رہے گا, اس کی برکتیں ملیں گی. اور جیسے فضائل ہم نے سنے بھی کہ کوئی شخص اٹھتا ہے, اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے, پانی چھڑکتا ہے, تو یہ اس کی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں. تو ضرور بھی ضرور اس میں اہتمام بنائیں اور نیکی کی دعوت کا. اور اس میں بڑا پیارا ایک انداز امیر علیہ سنت بیان فرمایا کہ نماز کے فضائل, جس بات کا عادی بنانا ہو اس بات کے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ رغبت بڑھے. اور اسی طرح اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے جو محارم ہیں ان کو با جماعت نماز پڑھنے کا بھی ایک ذہن دیں, تاکہ ان کے ذریعے ہماری مسجدیں بھی آباد ہوں اور اس کی برکتیں نصیب ہوں. کال شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسلیم شیخ اتاری, راجستھان بیکانیر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل, مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ماشاء اللہ بہت ہی پیارا اپنی خوشبوئیں بکھیرتا ہوا, اور ہمارے ماشاء اللہ حاجی امین ماشاء اللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں. اور دوسرا آپ کے نعرے, غوثیہ نعرے کی تو کیا بات ہے, ابھی تک کانوں میں گونج رہے ہیں. بہت بہترین نعرے لگا رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے اور یوں ہی ان کی خدمت کرتے رہیں. اور دوسرے ہمارے ماشاءاللہ ایک اور مفتی صاحب تشریف لائے ہیں, مفتی شفیق اتاری سلمہ الباری. مدینہ مدینہ آپ کی گفتگو بہت ہی پیارا بولتے ہیں, بہت ہی میٹھا انداز ہے آپ کا. اور مفتی حسان رضا اتاری ماشاءاللہ مدینہ مدینہ, اور آپ تو ماشاءاللہ روز ہی اپنا وقت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. مفتی صاحب سے عرض ہے کہ امام صاحب التحیات پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب نے پڑھ لی اور مقتدی نے پڑھی نہیں ہے, تو امام صاحب کھڑے ہو گیا, مقتدی کیا کرے؟ سب سے پہلے تو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں میں بھی کہ ماشاءاللہ اتنی کھل کے جی بھر کے حوصلہ افزائی کی ہے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کنٹینیو دیکھنے کا بھی ایک سلسلہ ہے. اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا بھی دے اور اس کی برکتیں نصیب ہوں. جی مفتی صاحب. اس میں یہی کہ تحیات, جو تحیات ہے تشہد, وہ اگر نہیں پڑھا اور امام صاحب کھڑے ہو گئے, یا آخری تشہد تھا اس میں امام صاحب نے سلام پھیر دیا, تو اس صورت میں تو تحیات مکمل کر کے یہاں اس کو سلام پھیرنا یا کھڑا ہونا ہے. اور اگر تحیات پوری پڑھ چکا ہے, درود پاک نہیں پڑھا بھی یا دعا نہیں پڑھی, تو وہ نہیں پڑھے گا مکمل. اس میں اگر امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو اس نے بھی سلام پھیر دینا ہے. التحیات پوری نہیں کی تو اس صورت میں اس نے پیچھے امام کے کھڑا نہیں ہونا, بلکہ مکمل کر کے اس نے کھڑا ہونا ہے. دوسری تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کال اگر ہیں تو چلا دیں. یہ سوال یہ ہے کہ جو ہے نا میری شادی کو ہو گئے 5 سال ہو گئے, تو 2 لاکھ میرا حق مہر ہے, 2 لاکھ روپے حق مہر ہے. تو وہ جو میری آمدن اتنی ہے کہ بس جو کچھ ہوتا ہے وہ بس خرچہ پورا ہوتا ہے. تو مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کال بتائیں کہ وہ کیسے حق مہر میں ادا کروں. جی حق مہر دیکھیں جو مقرر ہوا ہے وہ تو ان پر واجب ہی رہے گا. اب حق مہر کی اپنی صورتیں ہیں, فی الفور والا تھا یا بعد والا تھا, جس کو عام طور پہ جس کو مؤجل کہتے ہیں, معجل یا مؤجل. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ حق مہر ذمے پر ایک قرض کی طرح دین ہے, یہ دینا ہی دینا ہے. اور مقرر کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہم مقرر کر رہے ہیں کیا دے بھی سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے,
کیونکہ بہترین حق مہر اسے روایات میں قرار دیا گیا جس کی ادائیگی آسان ہو، جس کو ادا بھی کیا جا سکتا. اور یہ سمجھ لینا کہ رکھ لو، نکاح کے وقت عام طور پر ہوتے ہیں کتنا لکھانا ہو جتنا مرضی لکھا دو، تو آپس میں لکھ دیتے ہیں، فارم پہ لکھا جاتا ہے، لیکن اس کو وہ حق سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کو ادا کرتے ہیں. ایک روایت ہے کہ جس میں آدمی کی نیت یہ ہو حق مہر کے اندر کہ وہ ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن ان کو بدکاروں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا. تو اس لیے اس میں نیت ہونی چاہیے. دنیا کے اندر آدمی 100 طرح کی بیویوں کو تحفے تحائف دیتا ہے، عید کے موقع ہوں یا شادی کے مواقع ہوں، ایسے ایسے جوڑے، ایسے زیورات کی صورت میں بھی چیزیں دیتا ہے کہ لیکن حق مہر کی ادائیگی اس کے اندر کوتاہی ہے. تو اس طور پر بھی آپ اپنے حق مہر کی ادائیگی کر سکتے ہیں. ایک بات مفتی صاحب یہ نہیں سیکھنے کا کہ بھائی اس کا طریقہ کار سیکھ لیں آپ، تو ابھی تک شاید 5 سال ہو گئے تو کچھ نہ کچھ تو اماؤنٹ جو ادا بھی ہو جاتا ہے. لیکن ابھی حساب کر کے وہ کہے کہ بھائی جو دے دیا تو حساب کتاب نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ تو ہو چکا ان کا. نہیں نا، آپ تعالی سنت سے رابطہ کریں تو اس میں ان کا پورا طریقہ کار سمجھ لینا چاہیے. البتہ بیوی اپنی مرضی سے، رضامندی سے اگر حق مہر معاف کرتی ہے تو وہ معاف ہو جائے گا. چلیں کال اور بھی شامل کرتے ہیں. قسمانی اتاری نیروبی کینیا سے عرض کر رہا ہوں. سوال ہے کہ جو دعا ہم دعوت میں میزبان کے لیے کرتے ہیں وہ کیا ہم گھر پہ بھی کر سکتے ہیں اس نیت سے کہ بچوں کے جو والد ہیں وہ اس نیت سے کریں کہ یہ کھانا بچوں کے والدہ نے پکا کر مجھے دیا ہے تو میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور بچوں کی والدہ اس نیت سے کرے کہ بچوں کے ابو نے کما کر لایا تب یہ کھانا میں کھا رہی ہوں، تو یعنی یہ دعا ہم کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اردو میں کریں، عربی میں کریں، دونوں میں آپ کو اجازت ہے. ہاں، اس میں محبتیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں کہ مطلب ایک دوسرے کا یوں بھی قدر کہ اگر بچوں کے ابو کما کے لائے تو یہ اس کو سمجھے کہ بھائی میرے لیے کوشش کی، اور اگر بچوں کے ابو کو دسترخوان پر گرما گرم روٹیاں مل رہی ہیں، کھانا مل رہا ہے تو وہ بھی شکریہ ادا کرے، اور اس کو بھی اچھا ہے کہ ان کے لیے دعا کرے گھر والوں کے لیے کہ ماشاء اللہ گھر کے اتنے کام کا دیگر معاملہ، بچوں کی دیکھ ریکھ، اور پھر اس میں آپ کے لیے گرما گرم کھانے کا بھی اہتمام. اللہ تعالیٰ ہماری گھر والوں کی سب کی محبت سلامت رکھے، شریعت کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کل بڑی رات ہے، ضرور مدنی چینل سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ نگران شورا کا سنت و بھرا بیان بھی ہم سنیں گے، اور پھر مدنی مذاکرہ اجتماعی غوثیہ کا بھی سلسلہ ہوگا. مدنی چینل دیکھنا ہے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ، علم و عمل، اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ، علم و عمل، اصلاح معاشرہ. فقہ ہے شریعت و طریقت کا